محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يقول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا اور انہیں پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بہت کچھ پیدا فرمایا جو آج سے پہلے بہت کچھ گزر چکا، ابھی پتہ نہیں قیامت تک کیا کچھ مخلوقات پیدا ہونے والی اور کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت پہلے لکھ دیا اور وہ لوح محفوظ میں بطور تقدیر جمع کر دیا، محفوظ کر دیا۔ یعنی جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سارے کا سارا ریکارڈ میں موجود ہے، وہ تقدیر میں موجود ہے۔ کسی کا کوئی نفع ہونا ہے، کسی کا کوئی نقصان ہونا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہونا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی برا ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ نے بہت پہلے لکھ دیا اور اسی کے مطابق ہی ہوگا۔ اس میں کوئی کمی بیشی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کچھ لکھا یا اللہ کے علم میں یا اللہ کے ہاں تقدیر میں کچھ اور ہے اور کوئی بندہ اپنی طاقت سے یا اپنے حالات کے مطابق یا دنیا کے حالات اس کو بدل دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی بیان فرمایا۔ اور پھر جب یہ ایسا ہی ہے تو پھر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان، میں تجھے کچھ کلمے، کچھ باتیں سکھلانا چاہتا ہوں۔ الا اعلمک بکلمات، میں تجھے کچھ کلمے نہ سکھلاؤں، میں تجھے کچھ باتیں بتلاؤں، انہیں اچھی طرح سے یاد کر لا، اچھی طرح سے یاد کر لے، ذہن میں بٹھا لے اور
اس کے مطابق اپنا نظریہ بنا لے اور اس کے مطابق تیرا عمل ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما كتب الله لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمے جو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے اپنے پاس پائے گا، جب سوال کرے مانگے تو اللہ سے مانگ، جب مدد کی ضرورت پڑے تو مدد اللہ سے مانگ۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اگر ساری کائنات، ساری دنیا کے لوگ، ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں کہ تجھے کوئی ذرہ بھر فائدہ پہنچائیں، تیرا کوئی نفع کریں، تو وہ تیرا نفع نہیں کر سکتے، تیرا فائدہ نہیں کر سکتے، تجھے کچھ دے نہیں سکتے۔ ملے گا تو وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جتنا اللہ نے لکھا، جو لکھا وہی ملے گا، وہی ہوگا۔ اور اگر ساری کائنات کے لوگ، ساری دنیا مل کر اکٹھے ہو کر اگر تیرا کوئی نقصان کرنا چاہیں، تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، تو یاد رکھ لے کہ اگر اللہ نے نہیں تیرا نقصان لکھا تو کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا۔ اور فرمایا رفعت الاقلام، وہ قلمے جن سے یہ باتیں لکھی گئیں وہ کلمے اٹھا لی گئیں، قلموں نے سب کچھ لکھ دیا۔ وجفت الصحف، اور رجسٹر اور صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی، یعنی اب اتنا پہلے لکھا جا چکا ہے کہ وہ سیاہی خشک ہو چکی، صحیفے بھی خشک ہو چکے، اور اتنا واضح طور پر لکھا جا چکا کہ کلمے بھی لکھنے سے بند ہو چکی ہیں۔ اب نہ کوئی نئی بات لکھی جائے گی تقدیر میں، اور نہ ہی کوئی نئی بات ہوگی، ہونا وہی ہے جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ جب وہی ہوگا تو پھر کیا ہے، پھر دنیا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے امید لگاؤ کہ یہ سارے مل کر اتنے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیں گے، میرا فائدہ کر دیں گے، یا اتنے لوگ ہیں ناراض ہو گئے یا میرے خلاف کھڑے ہو گئے تو یہ نقصان کر دیں گے، نہیں، ہونا وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں۔ لہذا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ بندہ کیسے اللہ کی حفاظت کرے؟ حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا محافظ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، تو اس کو اللہ کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ اس حفاظت سے مراد یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر،
اللہ نے جو فرمایا، جو تجھے حکم دیا، تو اس کے مطابق عمل کر، تو اس کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تیری حفاظت کرے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں۔ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا، جب تو اللہ کی حفاظت میں ہے تو تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی تو اللہ کے احکام کی پابندی کر، تو اللہ کی عبادت میں لگ جا، تو اللہ کی فرما برداری میں لگ جا، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کو سامنے پائے گا، اللہ تو سامنے ہے ہی، لیکن سامنے پانے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تیری مدد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت تیرے آس پاس، تجھے کہیں خطرہ ہوگا تو اللہ تیرے پاس ہے، اللہ کی طاقت تیرے ساتھ ہے، لہذا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگے تو اللہ سے مانگ، مدد لینی ہے تو مدد بھی اللہ سے لے۔ یہ اتنے جامع کلمات واضح فرما دیا تاکہ بندے کے ذہن میں عقیدہ صاف ہو جائے۔ یہ عقیدہ اصل کس چیز کا ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ وہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پتے ہلتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اللہ ہی کے حکم سے بندہ آتا اور جاتا ہے، اللہ کی مرضی سے۔ جو اللہ نے لکھا، اب جو اللہ نے لکھا اس کا یہ مطلب بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ اس تقدیر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا اور اللہ نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندے نے تو وہی قدم اٹھانا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ بندہ تو وہی ہاتھ ہلائے گا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو بھی چاہتے ہو وہ ہوگا، وہ جو اللہ چاہتا ہے، وہ اللہ چاہتا ہے۔ اب اگر یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے بندے کا تو پھر کوئی اختیار نہ ہوا، بندے کی کوئی مرضی نہ ہوئی، بندے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اگر بندے نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اگر کسی بندے نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اگر کسی بندے نے جھوٹ بول لیا تو اس کو سزا کیوں؟ اگر کسی بندے نے کوئی بندہ مار دیا، چوری کر لی، ڈاکہ مارا، تو اس کی کیا غلطی، کیا جرم ہوا؟ یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا تقدیر میں۔ اگر ایسی بات یہ لوگوں کے ذہن میں عقیدہ ایسے ہی کہ ہوگا وہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کی مرضی نہیں، بندے کا اختیار نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ٹھیک ہے جی، اچھا اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں مسجد میں آ ہی جاتا، اللہ کو نہیں منظور کرتا تو پھر ایسے۔ یہاں تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر تقدیر کا یہی مطلب ہوتا تو پھر اگر نماز کے لیے کہیں کہ مسجد میں آؤ تو کہیں یار جب اللہ نے نہیں لکھا تو کیسے مسجد میں آ جاؤں؟ جب کہیں کہ بھئی تم کسی کا حق کیوں مارتے ہو، دھوکہ، یہ ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ کہتے جب اللہ نے لکھا ہے تو پھر وہی ایسے ہی ہونا ہے۔ چور بھی ایسے بات کرتا ہے۔ اگر یہی بات اس مسئلے میں اللہ کے احکام میں بندے بات کریں تو پھر یہ بندہ دنیا کے لیے اتنی بات دوڑ کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ نے نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی یہ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی اس کو نوکری ملنی ہے کہ نہیں ملنی، یہ بھی اللہ نے لکھا کہ بھئی اس کو آج دیہڑی ملنی ہے کہ نہیں ملنی، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی آج یہ جائے گا تو اس کو آج پرافٹ ہی پرافٹ ملے گا، یہ اللہ نے سب کو لکھا ہوا ہے، آج اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر
یہ بات ہے تو پھر یہ بندہ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو اس وجہ سے گھر میں یہ نظریہ لے کر بیٹھ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکاری ملازمت دینی ہے، مجھے جو ہے کوئی کلرک بنانا ہے، مجھے ڈی سی بنانا ہے، مجھے کوئی ملازمت ملنی، مجھے کوئی ٹیچر بنانا، مجھے کچھ بنانا ہے، مجھے اگر ملازمت ملنی ہے تو وہ مل ہی جانی ہے، مجھے نوکری مل ہی جانی ہے، اگر میری تقدیر میں لکھا نہیں لکھا تو میں کیوں جاؤں؟ نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے 100 بات سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کے بات کرنی ہے، درخواست دینی، وہاں بندہ کون ہے، اس کا کوئی تعارف ہے، کوئی جاننے والا ہے، اس سے کوئی بات کرنی ہے، اگر کہیں سے اس کو کہلوا لیا جائے، کوئی بات ہے، کہیں اس بندے کو باہر ہی مل لیا جائے، اس کا جو پی اے ہے اس کو مل لیں، اس کا جو کلرک ہے اس کے ساتھ کوئی بات ہو جائے، ادھر باہر کوئی چوکی دار ہے، اس کا چپڑاسی ہے، اس سے گھر میں کوئی خان ساما ہے، کوئی تلاش کرو بندہ، پھر جاتا ہے بندہ، لائن میں لگنا ہو، درخواست جمع کرانی ہے تو لائن میں بھی لگتا ہے، بے شک دھوپ میں سارا دن کھڑا رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی بار بار جاتا ہے، ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ، تیسری جگہ، پتہ نہیں کتنے دفتروں کے، سالوں سال چکر لگاتا رہتا ہے، کبھی کوئی ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھتا کہ یار میری تقدیر میں اگر لکھا ہے تو مجھے مل ہی جانا ہے، ہر بندہ محنت کرتا ہے، اور اگر کوئی یہ نظریہ لے کے بیٹھ جائے کہ نہیں اللہ نے مجھے دینا ہے تو دے ہی دے گا، کیوں خواہ جو ہے میں لگے کہوں، جو ایسا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو ساری دنیا اس کو بیوقوف کہتی ہے، ساری دنیا اس کو پاگل کہتی ہے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے ساتھ ہونا کیا ہے بندے کو نہیں پتہ، اس انسان کو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج صبح اٹھا، دفتر جائے گا، اس کو کچھ ملے گا، حاضری لگے گی نہیں لگے گی، آگے کیا ہوگا، راستے میں کیا ہوگا، اس کی دکان پہ کیا ہوگا، اس کے منڈی میں کیا ہوگا، کہاں کیا کچھ ہوگا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، لہذا یہ امید لگا کر نکلتا ہے کہ آج میں نے یہ ٹرائی کرنی، کوشش کرنی، محنت کرنی، مجھے یہ ملے گا۔ اب اس نظریے سے جاتا ہے تو پھر ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا، لیکن بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بندہ اپنی مرضی سے نکلتا ہے، اپنی مرضی سے محنت کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوشش کرتا ہے، اور پھر ہوتا وہ ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اب اللہ نے لکھ رکھا ہے تو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک، تو اس نے سب کچھ بنانے، پیدا کرنے، کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے اپنے اس پلاننگ کے تحت، اپنے علم کے تحت، جیسا کہ کوئی پروجیکٹ، کوئی بڑا پروگرام، کوئی کچھ بنانا چاہتا، کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے سے ایک ذہن میں اس کے بارے میں سوچ پیدا کرتا ہے، پھر اس کو ریکارڈ میں لاتا ہے، کیا ہوگا، کہاں کیا ہوگا۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق کہ رہتی دنیا تک کیا کیا، کہاں کہاں، کب اور کس وقت کیسے ہونا ہے، اپنے علم کے مطابق لکھا۔ اللہ کو علم ہے پہلے سے، اور پہلے سے ساری کائناتیں وجود میں آنے سے پہلے، یہ تقدیر کا مطلب اپنے اس علم کے مطابق اللہ نے لکھ دیا۔ اب لکھ دیا تو اللہ کی مشیت بھی ہے، پھر اس کے مطابق ہی ہونا ہے، لیکن دنیا میں کسی بندے کو پتہ نہیں یہ جو تقدیر ہے، اس تقدیر پہ اس طرح سے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے۔ اس طرح سے تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تو اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ نے اچھا لکھا، بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو بندہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو لیکن اس کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر اسے مایوس ہو کر گر نہیں جانا چاہیے، اسے مایوس ہو کر جو ہے پریشان ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے،
اس سے ہاتھ نہیں باندھ لینے چاہیے، دل میں ملال نہیں آنا چاہیے، اس سے زبان سے کوئی غلط کلمے نہیں نکالنے چاہیے، اسے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایمان کے اس کا مطلب یہ کہ میں نے تو کوشش کر لی، میں نے محنت کی، میں نے ٹرائی کی، چونکہ اللہ نے شاید ایسے ہی لکھا تھا، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، تو لہذا میں اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو بندہ اس نقصان پہ بھی ناراض نہیں ہوتا، اس کو ملال نہیں آتا، بلکہ اللہ کی رضا پہ جب راضی ہوتا ہے تو یہ قضاء و قدر پہ جو اللہ کی قضاء و قدر اس پہ جو رضا ہے اس سے پھر اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے پتہ نہیں پھر کیسے کیسے راستے کھولتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک بات یہاں پر یہ چلتے چلتے مہینہ یہ سفر کا ہے۔ اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، پہلا مہینہ محرم کا جو گزر چکا، اور پھر اگلا مہینہ دوسرا مہینہ سفر کا ہے جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ سفر کے مہینے کے بارے میں جاہلیت سے لے کر آج تک بھی کئی جگہوں پہ کئی لوگوں کے ہاں کچھ ایسی باتیں سفر کے مہینے کے بارے میں، کچھ لوگوں کے ہاں کچھ جانوروں کے بارے میں، یا عمومی طور پر جو ہے ذہن میں جو بدشگونی، نحوست، یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ اگر یہ سفر کا مہینہ آ گیا تو اس سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کیا تو نقصان ہوگا، سفر کے مہینے میں اگر کوئی ایسا کیا تو وہ اس کا نقصان ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ کئی لوگ جو ہے سفر کے مہینے، جیسے کچھ لوگ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ یا کوئی کام کرنے سے کتراتے ہیں کہ بھئی وہ تو غمی کا مہینہ تو نقصان ہوگا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ سفر کے بارے میں، اور سفر بھی صفر سے کچھ لوگوں کا جاہلیت میں یہ تھا کہ بھئی لوگ سفر کے اس وقت محرم کے مہینے میں تو کہیں پر بھی نہیں جاتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے، حرمت والا مہینہ۔ لیکن جب محرم ختم ہوتا تو سفر شروع ہوتا تو پھر جنگیں شروع ہو جاتی، سارے لوگ گھروں سے نکل کر جنگ میں سفروں پہ نکل جاتے۔ ایسا ہوتا تو گویا کہ جو ہے محلے خالی ہو جاتے، نوجوانوں سے، جنگجوؤں سے، طاقتور لوگوں سے۔ تو اس کو سفر، یہ ایک وجہ بیان کی گئی۔ یہ بھی وجہ بیان کی گئی، سفر کہتے ہیں کہ ایک پیٹ کی بیماری، وہ وائرس، جیسا کہ آج کل کورونا کا وائرس چل رہا ہے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، ہم کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ جاتے ہیں۔ وہ جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے میں کہتے ہیں یہ سفر والا وائرس جو ہے وہ آ جاتا ہے، پھر جو ہر سال ادھر ادھر سے گھوم کے آ جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی چیز نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست اور بدشگونی ہے، کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوتا، مہینے کا اس میں کوئی قصور نہیں، دن کا کوئی قصور نہیں، وقت کا یا تاریخ کا کوئی قصور نہیں، کوئی اثر نہیں ہے۔ ہوگا وہ تو اللہ کو منظور ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ کسی چیز کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ یہ نقصان ہو جائے گا، یہ بچت ہو جائے گی یا کیا ہوگا، نہیں۔ سفر کا مہینہ ہو، کوئی اور مہینہ ہو، دن کون سا ہو، یا چیز کیا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی کوا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی انسان اچھا ہے، برا ہے، کوئی بھی آ گیا سامنے، کسی کے اندر کوئی نحوست، کوئی بدشگونی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اگر کبھی بلی کتے کے کوے کے سامنے آ جانے سے اگر کچھ ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کوے بلی کی وجہ سے ہو گیا، نہیں، وہ اللہ کو ایسے منظور تھا، تقدیر میں ایسا تھا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، کسی چیز میں اثر نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حام۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو اپنے طور پر کوئی بھی بیماری یا وائرس کوئی چیز متعدی، اگر کہیں بیماری لگتی ہے، وائرس پھیلتا بھی ہے تو کہ اللہ کے حکم سے،
ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ لگا دے، پھیلا دے، اور نہ ہی کوئی بدشگونی نحوست کسی میں اللہ کی طرف سے کو ہو تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ سفر کے مہینے میں کچھ نہیں، اس مہینے میں نہ کوئی بدشگونی، نہ نقصان، نہ اس میں کوئی وائرس، نہ کوئی بیماری، نہ کچھ نہیں، اور کسی جانور، ہاما، الو کا جانور یا کوے کا جانور یا کسی چیز کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ بات کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر توکل، جو اللہ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیارے پیغمبر کہو، ان کو بتلا بھی دو، آپ بھی ان سب کو بتلا دو کہ کہیں کہ ہمیں تو وہی کچھ ہوگا، وہی نقصان ہوگا، وہی کو مصیبت آئے گی، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ کے لکھے کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ عقیدہ کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ مومنوں کو اللہ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے عمل کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، باقی اللہ پہ چھوڑے، نتائج اللہ پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور آس پاس تمام بیماریوں اور وائرس سے اللہ تعالی ہمارا چھٹکارا فرمائے، ہم سب کو نجات دے، اللہ بیماروں کو صحت دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔